بسم الله الرحمن الرحيم. إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى. جب تمشی چلتی تھی اختک بہن تیری فتقولو پھر وہ کہتی تھی حل کیا ادلکم میں رہنمائی کروں تمہاری علی من اس پر جو یکفلہ کفالت کرے گا اس کی فرجعناک تو لوٹا دیا ہم نے تجھے الی امک تیری ماں کی طرف کئی تقرّا تاکہ ٹھنڈی ہو عینوہا آنکھ اس کی ولا اور نہ تحزن وہ غم کرے وقتلت اور قتل کیا تھا تو نے نفسن ایک جان کو فنجیناک تو نجات دی ہم نے تجھے من الغم غم سے وفتناک اور آزمایا تھا ہم نے تجھے فتونن خوب آزمانا فلبثت پھر ٹھہرا رہا تو سنین کئی سال فی اہل مدین اہل مدین میں ثم پھر جیتا آ گیا تو علی قدرن مقرر اندازے پر یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام. یاد کر جب تیری بہن چل رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ اگر تم کہو تو میں اسے بتا دوں جو اس کی نگہبانی کرے. اس تدبیر سے ہم نے تجھے پھر تیری ماں کے پاس پہنچایا کہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ غمگین نہ ہو. اور تو نے ایک شخص کو مار ڈالا تھا اس پر بھی ہم نے تجھے غم سے بچا لیا. غرض ہم نے تجھے اچھی طرح آزما لیا. پھر کئی سال تک تو مدین کے لوگوں میں ٹھہرا رہا. پھر تقدیر الہی کے مطابق اے موسیٰ تو آیا. فرعون جو اللہ کا بھی دشمن اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی دشمن تھا، یعنی لکڑی کا وہ تابوت تیرتا ہوا جب شاہی محل کے کنارے پہنچا تو اسے باہر نکال کر دیکھا گیا تو اس میں ایک معصوم بچہ تھا. فرعون نے اپنی بیوی کی خواہش پر پرورش کے لیے شاہی محل میں رکھ لیا. فرعون کے دل میں بھی اور لوگوں کے دل میں بھی اللہ رب العزت نے اس بچے کی محبت ڈال دی. چنانچہ اللہ کی قدرت کا اور اس کی حفاظت اور نگہبانی کا کمال اور کرشمہ دیکھیے کہ جس بچے کی خاطر فرعون بے شمار بچوں کو قتل کروا چکا تھا تاکہ وہ زندہ نہ رہے، اسی بچے کو اللہ تعالیٰ اس کی گود میں پلوا رہا ہے. اور ماں اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے لیکن اس کی اجرت بھی اسی دشمن موسیٰ علیہ السلام سے وصول کر رہی ہے. فَسُبْحَانَ ذِي الْجَبَرُوتِ وَالْمَلَكُوتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ. یہ اس وقت ہوا جب ماں نے تابوت سمندر میں پھینک دیا تو بیٹی سے کہا تو ذرا دیکھتی رہو یہ کہاں کنارے لگتا ہے اور کیا معاملہ اس کے ساتھ ہوتا ہے. جب اللہ رب العزت کی مشیت سے موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں پہنچ گئے، شیر خوارگی کا عالم تھا، چنانچہ دودھ پلانے والی عورتوں اور آیاؤں کو بلایا گیا لیکن موسیٰ علیہ السلام کسی کا دودھ نہ پیتے. موسیٰ علیہ السلام کی بہن خاموشی سے سارا منظر دیکھ رہی تھی. انشاءاللہ ہم سورۃ القصص میں پارہ نمبر 20 میں دوبارہ پڑھیں گے یہ ساری کہانی. بالآخر یعنی اس سے بھی بڑھ کر آگے انشاءاللہ یہ ڈیٹیل میں یہاں بتا رہی ہوں لیکن اصل ڈیٹیل وہاں آئے گی. بالآخر اس نے کہا میں تمہیں ایسی عورت بتلاتی ہوں جو تمہاری یہ مشکل دور کر دے گی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. چنانچہ وہ اپنی ماں کو جو موسیٰ علیہ السلام کی بھی ماں تھی
بلا لائی۔ جب ماں نے بیٹے کو چھاتی سے لگایا تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی تدبیر اور مشیت سے گھٹاگھٹ دودھ پینا شروع کر دیا۔ یہ ایک دوسرے احسان کا ذکر ہے جب موسیٰ علیہ السلام نے غیر ارادی طور پر ایک خبتی کو ایک گھوسا مارا جس سے وہ مر گیا، ایک فرعونی کو، جس کا ذکر انشاءاللہ ہم سورۃ القصص میں پڑھیں گے۔ کتنی خوبصورت کہانی۔ رب کہتا ہے کہ میں نے آزمایا، مختلف آزمائشوں سے بار بار گزارا۔ مثلاً جو سال بچوں کے قتل کا تھا تجھے پیدا کروایا، تیری ماں نے تجھے سمندر کی موجوں کے حوالے کر دیا، تمام دائیوں کا دودھ تجھ پر حرام کر دیا، تو نے فرعون کی داڑھی پکڑ لی تھی جس پر اس نے تیرے قتل کا ارادہ کر لیا تھا، تیرے ہاتھوں ایک اور کا قتل ہو گیا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ ان تمام مواقع آزمائش میں ہم ہی تیری مدد اور چارہ سازی کرتے رہے۔ فرعونی کے غیر ارادی قتل کے بعد تو یہاں سے نکل کر مدین چلا گیا اور وہاں کئی سال تک رہا۔ کتنے بڑے بڑے آزمائشوں سے گزارا اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو، تیری ماں کے پاس تجھے پہنچایا۔ یاد کرو وہ وقت جب تیری بہن چل رہی تھی، کہہ رہی تھی، کیا کہہ رہی تھی میں پتہ دے دوں اس کا جو اس بچے کی پرورش اچھی طرح کرے۔ اس طرح ہم نے تجھے پھر تیری ماں کے پاس پہنچا دیا تاکہ اس کی آنکھ ٹھنڈی رہے اور وہ رنجیدہ نہ ہو۔ کتنا خیال رکھا اللہ نے، ایک دفعہ شوق، پھر غم، پھر رنج، پھر دل اڑنے لگا، ساتھ ہی پھر اللہ نے سنبھال لیا۔ اور یہ بھی یاد کر لو کہ تو نے ایک شخص کو قتل کیا تھا، ہم نے تجھے اس پھندے سے نکالا اور تجھے مختلف آزمائشوں سے گزارا اور تو مدین کے لوگوں میں کئی سال ٹھہرا رہا، پھر اب ٹھیک اپنے وقت پر تو آ گیا۔ اے موسیٰ قربان جائیں ہم اس کہانی